مت کرو. مورتیاں بنانا جو ہے یہ اسی سے تو شرک چلا جائز نہیں ہے کسی سنا. اب وہاں جہاں آتا ہے نا تماشیلا وہاں سے نکالتے ہیں نا یہ تماشیلا تماشیل کے میں نے حضرت صاحب بڑا ایسے پولو پلنگ یہ ترجمہ. اچھا اب اس کو کوئی کہے کہ کہاں سے نکالا ہے انہوں نے, یہ تو اپنی طرف سے بات نکالی انہوں نے. تو میں نے تشہیر رکھ دیا حضرت صاحب اپنی طرف سے منع نہیں کیا. حضرت صاحب نے منع کیا ہے لغت کی لحاظ سے کیا. اس کا منع تمثال سے ہے نا. تمثال کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو انسان کے قد کے برابر ہو. اب چارپائی جو ہوتی ہے انسان کے قد کے برابر بنائی جاتی ہے. اس بار اس کو حدیث میں آتا ہے, پھر میں نے مشکلات بھی دیکھا اور حدیث نے دیکھا. ان میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی تھی کہ جس وقت میری حالت دوسری ہو جاتی تھی میں کہتی تھی کہ آپ کو حضرت یہ ہے جگہ اس سے مجھے نیچے ہاتھ جاتی. وہاں کہتی پھر میں وہاں تمثال سے ہاتھ جاتی تھی. تمثال سے ہاتھ جاتی تمثال سے ہاتھنے کا مطلب یہ کہ چارپائی سے ہاتھ جاتی تاکہ حضرت کے کپڑوں کے ساتھ میرا کپڑا نہ کوئی لگ جائے خراب ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ چارپائی کا اوپر راج میں لکھا ہوا ہے کہ چارپائی کی یہ چیز انسان کا نہ برابر. یہ حضرت جنات کا تکلیف دینا جیسا کہ آج کل عام ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جنات جادو کے زور سے بعض اوقات کسی اور وجہ سے تکلیف دیتے ہیں, اور جادو تو برحق نہ کہنا چاہیے. جادو برحق نہ کہنا چاہیے. جادو چل جاتا ہے. برحق غلط ہے, لاحق ہے. جادو حرام ہے, لاحق ہے, اس کو برحق کہنا غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ جادو چل جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو چل گیا. نبی نہیں کیا تھا, اس کے لڑکیاں تھیں نفسات لوگ وہی سے. تو جادو چل جاتا ہے پر حق نہیں, حرام ہے. ہاں یہ جن جو ہے نا انسان ایک دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتا, تو اس وہ تو غیر دینا چاہیے. اس کو وہ اگر تکلیف دے دیں یہ کوئی بڑی بات. اپنا ہم جنس کو تکلیف دے دیتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. تو جو دوسری جنس ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے ناراض ہو جائے گا, وہ تو اور زیادہ تنگ کرے گا. کل کے اخبار میں ہے کہ آپ نے خالی مکان کو کمزہ کر دیا جنگ میں, اور وہ جو مالک آیا جن کو قبضہ ملے دو جناب ہمارے بڑے مشکل سے مکان ملا ہے, ہم دے جائیں ہم نے کل جنگ میں کریں گے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشوش ہے نا ان میں جب جاؤ تو بسم اللہ کر کے جایا کرو, اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ پڑھا کرو. اس واسطے کہتی ہے کہ بسم اللہ پڑھو گی یہ ان کے لیے کوئی ایسی آڑ بن جاتی ہے تو انہیں دکھتا نہیں. نہیں تو مذاکیر کے ساتھ کھیلتے رہیں گے وہ تمہارے مذاکیر کے ساتھ. اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ بھی, ہمارے ساتھی کے ساتھ لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں شخص کا مدرس قرآن شریف پڑھاتا تھا, مدرس تھا. وہ ایک جگہ گیا تو وہاں اس نے پیشاب کر دیا. دل سے تھی حالانکہ دل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے, تو وہ پکڑا گیا. تو وہاں ایک مانس صاحب ہیں, حافظ ہیں, بہت پکے کٹر گواہے. حضرت میرے خیال میں حضرت جی کے وہ غریب ہیں, بڑا صحیح رقیب ہے. تو ایک آدھ گھنٹہ نکالتے ہیں, چپ کرو لڑکوں, 8 گھنٹہ ان کو توحید سکھاتے روز کام ہوتا نہیں. حافظ جی جو ہے میں ان کی توحید کا بیان کرتے ہیں, توحید کی وہ ماشاء اللہ ماہر ہے. وہ 1-8 گھنٹہ نکال کر کے سب لڑکے لڑکیاں سب پڑھتی ہیں نا, بڑی لڑکیاں حافظ نہیں ہیں. وہ
توحید کی تکلیف کرتے ہیں. پھر جیسے کہ تو فارغ ہو جاتے ہیں, شادی ہونے لگتی ہے, پھر کہیں کسی مشرق کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنے لگے, پہنچ جاتے ہیں وہاں. میں نے سنا ہے کہ تم شادی کرنے لگے لڑکی کی, بیاہ کرنے لگے, کس کے ساتھ؟ خلاص ہے, وہ تو مشرق ہے, مشرق کے ساتھ ہی شادی ہے. ہم کیا کریں, ہم بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, غلط بات کی. پھر آپ بتائیں گے استاد پھر کیا کریں. میں نے کہا موبائل کے ساتھ شادی کرو. بولا حافظ ہے, موبائل ہے, اس کے ساتھ شادی کرو. آپ کے ساتھ اب موجود ہے مجھے خدا کے خدا ان کو آنے چاہیے. تو وہ وہاں پر آتا تھا, مدرس تھا, اس کو تکلیف ہو گئی. وہ بھی حافظ صاحب کو بلایا گیا. میں کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے, ہمیں مجھتا ہے. تمہیں کیا مجھتا ہے؟ یہ وہ ملان جگہ نہیں کیا تھا, یہ موچا وہاں دل تھا, اس نے اسے پیشاب کر دیا. ہمیں تکلیف تھی, ہمارے بچے تھے وہاں کھیل رہے تھے, اوپر سے یہ پیشاب کر دیا. میں نے کہا کہ تم کہاں رہتے؟ میں نے کہا کہ جو ہے نا بول کا درخت بس کا, اس کے اوپر ہمارا خاندان ہے بیٹھا, اور یہاں بچے ہمارے کھیل رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو, اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ کر کتنا پیشاب کیا, اور دل میں نہ پیشاب کیا. اس بات کی کر کے یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. یہ صاف کرنے کے بعد کون سی دعا وہ قرآن عمرانہ کبھی الحمدللہ آفانی لگا اچھا یہ ریگولر یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ پرانے بات میں ناز مخاطب نہیں کیا یا یہ ناز تو ناز کے اندر کس طرح متعلق ہے؟ ناز کے اندر مرد عورتیں دن انسان سب کو ناز کا لفظ جو ہے نا اس کے اندر سب بات ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے اس طرف نہ آئے گا نہ دن اس طرح القرآن علما حضروا قالوا انت علما قضیا ولوا الى قوم مجرمين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى معلوم یہودی تھے مصدقا لما بین یدیہ یہدی الى الحق والى طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم قل وهي لي الله تعالى حرم من الدين والله إنا سمعنا قرآن میں بتاتا ہوں ان کو جواب دینے کے لیے بڑی آسان بات ہے. قرآن شریف بائبل کی دوسری غلط جاہلیت کے زمانے کے جو عقائد تھے ان کی تنظیم کے لیے آیا ہے نا. بائبل کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اور جو صحیح بات ہوتی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ پہلے بات آپ سمجھ لیں. اچھا جب یہ بات ہو گئی اب ہم کہتے ہیں جنوں کا عقیدہ ان لوگوں کا تھا جس وقت جاتے تھے کسی وادی میں وہاں جا کر کے انہیں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ دے دیجیے وہاں کہتے ہیں اعوذ بسید ھذا الوادی من شر سواء قومی. کہتے تھے تو ان کا یہ نظریہ تھا ان جو ہے یہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہ کوئی سید ھذا الوادی اعوذ کوئی نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی بنا دا کوئی سید ھذا الوادی نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جنوں کے عقیدے کو غلط نہیں کہا خدا نے, اس کی تو کی تصدیق مگر ایسی اصلاح کہ سید ھذا الوادی میں اجتماع قومی کے بجائے تم لوگ اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہمزہ فاعل اللامۃ. مگر ان کی اس مسلک کو اس عقیدے کو غلط نہیں قرار دیا کہ جن میں اس کا عقیدہ تمہارا غلط ہے. جن کوئی نہیں, جن کوئی شے نہیں, اس سے کوئی شے نہیں, نہیں کہا. بڑے اس کا کیا جواب دو. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنات نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں لیا. ہاں یہ بات یہ سوال ہے, یہ مصریوں کا بھی سوال ہے. میرے سے ایک مصری کا سوال کیا بھی میں نے کہا بات یہ ہے کہ احکام جدا جدا ہے. جنوں کے احکام جدا
اور انسانوں کے حکام جدا. جن جو ہے وہ اپنی جگہ ان جن قوم جو ہے ان کے ساتھ لڑتے ہیں, ان کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں. انہیں جیسے یہاں بھی آئے تھے پھر سلف نہ آئے علما پوزیا بندوں یا قوم ہے منظری ادھر کا چلانے کے لیے یا قوم بنا عجیب کا جن کا ان کو اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں, ان کو احکام دکھا ہے ان کا, اور ہمارے احکام ہمیں کہا گیا اپنے ساتھ. ان نے پیغمبر نہیں بھیجا. ہاں پیغمبر نہیں ہے, اور پیغمبر ہماری ہوتے ہیں. بالکل. جب ان میں پیغمبر نہیں ہے تو وہ عملی نمونہ جو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو عملی نمونہ جو ہے نا وہ تو پاکستان سے ٹھیک جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ جاتے تھے وہاں تبلیغ کرنے کے لیے. گئے ہیں کوئی ایک لہلت الدین تو نہیں ہے, کئی لہلت الدین ہوئی ہیں. وہ تو صحیح ہے, لیکن انسان جو اعمال کرتا ہے تو وہ تو ان کے اوپر تو منتخب نہیں ہوتے. ان کو سمجھا دیا, ان کو سمجھا دیا جو کچھ ان کو سمجھایا وہ تعلیم ہمیں نہیں بتائی, وہ ہمیں نہیں بتائی کیونکہ ہمارے ساتھ متعلق ہے. ہمارے ساتھ متعلق مردوں کی عورتوں کی وہ الگ الگ جو ہے نا وہ بتائیں کہ عورتیں یہ کریں, مرد یہ کریں, مسافر یوں کرے, مقیم یہ کرے, تندرست اس طرح کرے کام, بیمار اس طرح کرے. یہ تو بتائیے, یہ تو ہمارے ساتھ متعلق ہے. جنوں کے لیے جو متعلق ہے وہ جنوں میں یہ ہمارے ساتھ پاس میں یہ تو ہوا ہے سب کے لیے, یہ تو سب کے لیے ہے. باقی جو ہمارے ہیں وہ ان کو بتائے گئے ہوں کہ جس طرح بتایا گیا. ہمارے چونکہ ان کے ساتھ تعلق نہیں, اس واسطے کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ پرانے پاس میں جو ہے یہ بات کچھ نہیں ہوتی. ہمارے سے بات ہمارے جنات سے ہمارے متعلق نہیں ہوتی, ہمارے سے ان کے پاس. یہ جو تعلیمات ہیں ایمان خاص میں ان اعمال کے متعلق جنات سے کچھ نہیں ہوتی. جو ان کے اعمال ہیں ہمارے بارے میں جو ہمارے متعلق ہمارے جو اور دل کا امت متعلق خلق یا ہمارے جو وہ کرتے ہیں وہ جانے, تم کرتے ہیں تمہارے سے پوچھو. حرکت کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو عورتیں کانات وغیرہ یہ بنواتی ہیں یہ بھی اس میں داخل انہیں کے زمانے میں یہ ہوتا تھا یہ ہاتھ کان سے دلواتی تھی تو حضرت نے اس پر ان کو قائم رکھا, لہٰذا یہ چیز. اور بدلنے کا مطلب یہ ہے کان کاٹ دینا جتنا ہے یا ناک کاٹ دینا, زیادہ ہی نہ دینا, یہ لوگ کے تبدیل میں آیا ہے, مطلب آنے لگتا ہے. اسی طریقے سے بال کٹا دیا اور بال کٹا دے, یہ مسئلہ ہے. جس کو ہدایت میں لکھا ہے کہ عورت کا بال کٹانا پھر کے یہ مسئلہ تو ہلکے مزاج نہیں لگا, ہلکے نہیں دینے مزاج اٹھانا مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. یعنی مسئلہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عزم کاٹ دیا, یہ ایک عزم ہے. یہ کاٹ دیے, کان کاٹ دیے, ناک کاٹ دی, آنکھ کاٹ دی, ہاتھ کاٹ دیا, اس بیداری کی ایک عزم ہے. اس عزم کو کاٹ دیا مسئلہ ہو گیا. اور عورتوں کی اس کے بارے کی بھی ایک عزم ہے علیحدہ. اسی بات سے کر کے ان کو حکم میں سطر کے اسی بات سے کر جاتا ہے کہ ان کا سطر کرو. اگر بال جانے سے جو ایسا کھول گیا نماز نہیں ہوگی. یہ لڑکیوں کے بعد معلوم ہوتا ہے پورا عزم ہے. یہ جو مردوں سے آنکھ وغیرہ نکال کے دلوں کو لگاتے ہیں یا اور کوئی یہ شرح حرام ہے. یہ فون کی جو ضرورت پڑ جائے مریض کو دوسرے کا فون لگاتے ہیں علاج کے لیے, یہ علاج کے لیے ویسے تو ناجائز ہے, مگر جب یہ صورت آیا کہ ہاں وہ مرنے لگا بغیر اس میں کوئی صورت ہی نہیں یہ حدیث کے ہوتے ہیں کوئی پرانے آیات بہت پرانی آیات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے تو آ جا کر کے کہا یہ نہ رکھتے اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر جو کہ یہ بیچتی ہیں یا یہ وہ بال اور ساتھ لگاتی ہیں, دوسروں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ لگا دیتی ہیں, اس کے ساتھ
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عورت کی بری حادثت تھی قرآن شریف کی. میں نے یہ سارا قرآن ورژہ کے آدھے تک پڑھا ہے. یہ حکم جو تو کہہ رہا ہے یہ ہمیں نہیں کیا. تم نے قرآن پڑھ رکھا ہمیں کہا جی پڑھ رکھا. اچھا یہ ماں تک مخصوص مزدوری اس میں ہے کہ کوئی نہ لیکن ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات نہیں ہے فرمانا. اچھا دوسری بات ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے یہ تو برحق ہے باقی بات کوئی کوئی حجت نہیں ہے نہ کوئی فرق ہے. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں قرآن شریف کو بغیر حدیث کے سمجھ ہے اور پھر یہ قرآن کیسے قرآن حجت ہے. قرآن حجت کس طرح بن سکتی ہے جب کسی تو کہو کہ قرآن شریف یہ جو لکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا ہو کہ ہاں بھائی لکھو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اکتو کیا فلان اکتو باہر لایا تھا یا ہوئی ہے اب یہ دیکھ. اچھا نمبر 2 قول سبحان اللہ تمام اللہ مان قلت حملتی قانون علیہ اور قلت حملتی قانون علیہ جو ہے نا یہ کیسے آپ کو معلوم قرآن میں کہا قرآن میں کہا قرآن تو نہیں وہ کیسے چیز یہ تاریخ سے معلوم ہوگا. تاریخ تو جس بن کی ہے. اچھا پھر قرآن نے کہا کہ فرمایا ماں کٹا اپنی محنت اور ترقی قائمت علی اصولها فباذن اللہ وہ اذن اللہ کا وہ اذن اللہ کہاں ہے قرآن میں لکھا کہ خدا نے اذن دیا ہو جس سے یہاں اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان اللہ علی نصرهم لقدیر وہ تو اذن آ گیا اذن یہاں لکھا ہے ماں کٹا تم محنت اور ترقی قائمت علی اصولها فباذن اللہ وہ اللہ کا اذن وہ اذن لكم ان تقطعوا ليلة اور اتركوها قائمة على اصولها. معلوم ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے نا اس کے بغیر جو ہے نا قرآن بھی نہیں کرتا. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ مالک غنیمت کے بارے میں مالک غنیمت کا لفظ مالک ہے کا وہ زیادہ ابھی جانے ہم کہتے ہیں قرآن کو حجت کیسے مانا تھا آپ کو کیا پتا قرآن خدا نے فرمایا کو حضور نے فرمایا حضور کی بات متبادل ہے. حضور کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور قرآن لائے ہیں حضور نے کہا یہ قرآن شریف ہے یہ آپ کو کیسے پتا حضور نے فرمایا ہے حضور کی بات کو ہم مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ابھی ہے ہی نہیں قرآن ہے قرآن کیسے مانتے کیا پتا آپ کو اللہ کو یعنی اس کا کہا ہوا اگر جو بات اللہ کے مندر سے نکل رہا ہے مگر ہے وہ خدا کا کہا ہوا. اصل بات یہ ہے حضور اپنی طرف سے بات نہیں کرتے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر بات نہیں یہ بات نہیں کہتے ہوتی ہے یہ بھی مانا نہیں شریعت کی جو بات ہوتی ہے وہ مراد باقی باتیں نہیں وہی کے خلاف ہیں. ہاں اگر وہی کے خلاف ہو کوئی فوراً آ جائے. اگر یہ بات ہو کہ ہر بات وہ کہتے پھر اتحاد نہ ہو پھر رسول مجتہد نہ ہوگا نا رسول مجتہد یہ شریعت جو ہے رسول اللہ کی ساری پوری زندگی اور دن رات سب روز وہ تو شریعت ہوا نا. شریعت آپ نے فرمایا کہ شریعت جو ہے یہ وہی ہے غیر شریعت نہیں شریعت نہیں ہے شریعت کی بات ہے جو غیر شریعت آپ کا جو معمول ہوتا تھا یا جو بات ہوتی تھی وہ شریعت کے مطابق ہوتی تھی
یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات شریعت، ہر بات شریعت کے مطابق جو خدا بھائی کرتا تھا اس کے مطابق بات کرتے، اور اگر کوئی خلاف کوئی بات ہو گئی خدا نے تبدیل جیسا کہ وہ ہے اگر ہر بات وہی ہوتی تو اجازت یہ سوال تو اچھا یار یہ تو حضم اللہ علیہ جب تک مطلب وہاں اگر ہر بات وہی ہوتی تو وہ پہلے حضم کیوں ہوتے پھر لیما اوپر تنگی کیوں آتے بات خیال کرتے ہیں نا کہ انبیاء سے غلطی جو ہے وہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کیوں کیا؟ اگر کرنی تو معاف کیوں کیا؟ لیکن خلاف اولا جو کام ہو جائے نا خلاف اولا تو وہ بہت بڑی حقیقت ہے، ان کے نزدیک جو ہے نا خدا کے نزدیک وہی بڑی چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس وقت میرا مقرر ہو کر کے پھر یہ بات نہیں ہے، دوسرا ایرا غیرا ہوتا وہ کر لیتا تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، میرا اس وقت مقرر ہو کر کے آج اس کی مثال میں بتا دوں جس طرح سے مثال میں بتائی تاکہ ایک بزرگ تھے تو وہ تو عید کی تقریر کرتے رہتے تھے تو لوگ وہاں وہ گاڑیاں تھے مارے انہیں پتھر مارنے شروع کر جہاں تک کہ بیچارے بس پڑے ہیں پھر کھائے ہیں زخمی ہیں اور لوگ لہان ہو رہے ہیں پڑے ہیں کوئی آواز نہیں کوئی چونچا نہیں، ایک شخص آیا ان کا دوست کا بجائے کے بندے یہ پتھر مارنے کے قابل ہے یہ شخص یہ تو پھول برسانے کے قابل ہے پھول جا کے نکال پتھر پڑتے ہیں جس کر کے پڑھا اسے پھول پر جان چیزیں شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اور کچھ آؤ مجھے پتھر مارتے رہے تھے لیکن خدا تعالیٰ جو منوالو جو ہے نا ان کی طرف سے ازمائش تھی جو میرے پاس سے آئی، اس شخص نے آ کر کے مجھے پتھر مارا، پتھر کی بجائے پھول کیوں مارا اگلا ہو کر کے اس پھول کو اس نے بہت بڑا محسوس کیا اور پتھر کی چیز محسوس کیا، اس میں خدا تعالیٰ نے لہٰذا منوالوں کی جو مقرر ہے وہ اگر ذرا سی کوئی بات خلاف اولا ہو جائے نا خدا کہتا ہے یہ تو نے بڑا کام کیا وہی کہتے میں ظالم پھر بنا کر رمضان پہلے حالانکہ کیا اور کیا تھا بھولے سے ہو گیا، خدا خود فرما رہے ہیں خدا دوائی دے رہے ہیں ناسی کا بھول گئے تھے غلام نہ جتنا مجمع جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کرتا، ہم سمجھتے ہمیں پتا ہے انہیں نہیں پتا، بھولے سے ہم کام کر بیٹھے ہیں اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، روزہ رکھا ہوا ہے بھولے سے ہم کھا بیٹھے ہیں پی بیٹھے ہیں خوب پیٹ پال لیا ہے، اس کے بعد کسی نے کہا کہ یہ کیا کہتی روٹی کھائیے کہتے روزہ نہیں تھا بول دیا روزہ ہے اس کا روزہ ہے لیکن اس کا یہ آفت سماوی ہے اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا، یعنی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھول جائے تو اس پر یعنی انہوں نے احتیاط کیوں نہیں بھول تو گئے ٹھیک ہے بات یہ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی احتیاط نہیں ہے بس یہ خلاف اولا کام ہونے سے قرآن بنا یہی کام کی طرح دماغ میں تو مجھے گمراہ کرنے والا ہے، اصل غلطی تیری خدایا، اصل میں غلطی تیری، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تو بات کیا رمضان کرتا ہوں مظلومہ مدخولا دخول جو ہے جو ہم کرتے ہیں اصل دخول مدخولی تو مظلومہ مدخولا اور آدم علیہ السلام حالانکہ بھول گئے، یوں نہیں کہا خدا میں بھول گیا، یوں نہیں کہا حالانکہ بھول گئے بھولے ہوئے خدا کہتا ہے ناسیہ مگر پھر حالانکہ ظلم تو نہیں مگر اس کو انہوں نے ظلم سے تعبیر کیا اس کے بعد تو یہ کیا بس یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر غلطی ہو جائے اللہ سے بات اپنی طرح میں سمجھ کر خدا میرے سے پہلے تو پھر ہم سے کیا کریں جھاکے اگر تو رحم نہیں کرے یہ چیز ہے اسی طریقے سے یہ بات کرنا آتا ہی نہیں
یہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں کرتے، جرم نہیں کرتے، اس کو کہتے خلاف اولا کام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی. اس کو تنبیہ کہتے ہیں، زجر بھی نہیں کہتے. زجر تو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، ہاں، اور یہ پیغمبر کے لیے زجر نہیں ہوتی، تنبیہ ہوتی. یہ تو بولتے ہوں کہیں گے نہیں کہنا. ہاں اچھا، یہ انبیاء کرام کی معصومیت کا کہنا ہو گیا ہے. معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رجال و منواز ہوں ان کو بچائے رکھتا ہے، کوئی ان سے گناہ کرتا نہیں ہوتا. یہ صحابہ کرام محفوظ ایک جگہ پر بس یہ اصطلاح ہے. ہاں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رجال و منواز ہوں ان کو بچائے رکھتا ہے. مگر نبی کے متعلق معصوم طرح بولتے ہیں اور صحابہ یا دوسرے بزرگوں کو مطالبہ یہ اصطلاح ہے ان میں عقائد معلوم اصطلاح ہی لفظ. یہ تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف کا مطلب یہ ہے، تکلیف اچھا، تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ دلیل تو موجود ہے اس شخص کے پاس جو ہمارا مقلد ہے، مگر ہم جو ہے نا اس سے نہیں پوچھتے، اس پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بات کہی ہے بغیر دلیل کی نہیں کہی، دلیل سے کہی ہے، ان پر ہمیں اعتماد ہے، ہم ان کو سچا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ عالم بہت اچھا مضبوط ہے، قرآن و سنت سے باہر ہے، اور اگر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف جو وہ بات کہتا ہے اس کی مان لیتے ہیں، کیونکہ خود بندہ تو جاہل مقلد جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کوئی نہ وہ اس کی بات پہ چلا ہوا ہے، تو خدا رسول کی بات چھوڑ کے اس کی بات ہے اس بات دے کیوں اگر ہو تو واقعی شرک کرتا ہے، وہ تو ہم بھی مشرک کہیں گے اس کو جو شخص خدا. ہاں، یہ شخص پرستی ہو، ہم شخص پرستی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمارا استاد ہے. اب یہ بھی مقلد ہے جی، کیوں اس بات سے کرتے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے نظیر حسین صاحب نے یہ لکھا اس میں زمین یہ لکھا ہے، مولوی عبداللہ صاحب روکنے نے یہ لکھا ہے، مقلد ہو گئے. اچھا، پھر ایک اور بات ہے، یہ حدیث بھائی، یہ حدیث میں آتا ہے بھائی اداکارہ فن سے امام جب پڑھنے لگ جائے چپ ہو جائے، جی یہ حدیث نہیں ہے جی، حدیث صحیح ہے. کیسے معلوم کیا تم نے کہ فلان علی اس میں کس نے کہا فلان علی سمجھاؤ؟ ابن حجر نے لکھا ہے، ابن حجر کی تقریر ہو گئی. ہر بات ہے، ہم تقریر ایک شخص کی کرتے ہیں، یہ تقریر سینکڑوں کی کرتے ہیں. کوئی شخص نہیں کہہ رہا. آپ جو حدیث کو ضعیف کہو گی، ضعیف حدیث کون سی ہے، صحیح حدیث کون سی ہے، ہم نے کیا جواب کیا؟ حضور نے فرمایا ہے کہ فلاں راوی آئے گا تو فلاں شخص آئے گا تو اس کی بات مان لینا، یا بخاری آئے گا تو اس کی بات مان لینا. تم جو بخاری کو اول نمبر دیتے ہو، اصل ان کو تو بات ہے کتاب اللہ صحیح بخاری جو کہتے ہو یہ حضور نے فرمایا، حضور نے نہیں نہ فرمایا. اصل ان کو تو بات ہے کتاب اللہ صحیح بخاری حضور نے نہیں فرمایا، تو تم نے یہ بات کیوں کہی؟ تو تم تو خدا رسول کے علاوہ دوسروں کی بات مان رہے ہو. کسی نے صحیح نہ جی. نماز میں ہر کلاس میں فاتحہ سے پہلے یا دعوت و تسمیہ یہ دونوں پڑھنا لازم ہے؟ تعوذ پڑھنا پہلی رکعت میں سنت ہے، اور بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے. دوسری رکعت میں تعوذ نہیں ہوگا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا مستحسن ہے. اگر نہ پڑھے کوئی جب بھی کوئی بات نہیں، مگر پڑھنا مستحسن ہے. حضرت امام ولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساتھ میں لکھا ہے احکام القرآن کے ساتھ میں. دوسری سنت جب پڑھنے لگو گے جب بھی بسم اللہ شریف پڑھنا آسان ہے. دوسری رکعت میں جب شروع ہوں گے جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، اور دوسری سنت پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو.
اگر نہ پڑھے گا تو کوئی بات نہیں. جو قرآن ہے بسم اللہ جو قرآن ہے مگر جس میں صورت نہیں. تعوذ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. پہلا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن جب شروع کرنے لگے نا تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھی جائے. اور شروع تو ہم نے کر دیا اعوذ باللہ سے. پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھی, بسم اللہ پڑھی, الحمدللہ پڑھی, قل یا ایھا الکافرون پڑھی. اس کے بعد ہم آداب بجا لاتے ہیں. ایڈریس تو ہو گیا ختم. آداب بجا لاتے ہیں. رکوع کرتے ہیں, رکوع سے سر اٹھاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, دوسرا سجدہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, آداب بجا لائیں گے. پھر وہی قرأت جو ہے نا شروع ہے, وہی قرأت وہ شروع چلی آ رہی. الحمد دوبارہ پڑھو اور ساتھ دوسری صورت اور بھی پڑھو. وہ چونکہ پہلے ہم نے تحفظ پڑھ رکھا ہے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, اس میں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے کیونکہ ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. جب ہم اعوذ باللہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں, تابق نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے یہاں درمیان میں آداب بجا جائے گئے ہیں بس, باقی ایڈریس وہی چل رہا ہے. یعنی جو شروع میں ہم نے اس کو اعوذ باللہ سے شروع کیا تھا, پھر بسم اللہ ہر صورت کی شروع میں پڑھنی ہوتی ہے. اس بات سے کر کے دوسری رکعت میں بھی الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور دوسری سورت جو ہے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے. یہ احسن ہے, لازم نہیں, یہ لازم نہیں. جو کسی یہ سنت تو ہونے کی حیثیت سے, آسان ہونے کی حیثیت سے. یہ وجہ بھی آپ نے سنا ایڈریس کے بعد. ہاں تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے سامنے سپاس نامہ ایڈریس پیش کیا جاتا ہے. ایڈریس سارے نہیں پیش کرتے, جتنے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص ہوتا ہے وہ ایڈریس پیش کرتا ہے, سپاس نامہ پیش کرتا ہے, باقی سارے جو ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں. مگر جب آداب بجا لانے کی موقع ہو تو سارے کے سارے آداب بجا لاتے ہیں. جتنے بھی ہوتے ہیں ایڈریس پیش کرنے والے بھی آداب بجا لاتا ہے اور دوسرے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آداب بجا لاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو صورت ہے خدا تعالیٰ جل منوالی کے آگے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, یہ ایڈریس پیش کیا جاتا ہے. ایڈریس پیش کرنے والا ایک شخص ہوگا, وہ کون؟ امام. امام کو ہم نے منتخب کیا کہ تم ایڈریس پیش کرو, سبات نامہ تم پیش کرو. اور اس کے بعد جو ہے نا آداب بجا لانے کی صورت میں سارے کے سارے آداب بجا لائیں گے. رکوع کیا سارے کے سارے رکوع میں جائیں گے, رکوع سے سر اٹھایا سارے کے سارے اٹھائیں گے, سجدے میں گیا سارے کے سارے, دوسرے سجدے سے سر اٹھایا دوسری رکعت میں کھڑا ہوا سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. پھر سے پاس نامہ وہی جو ہے نا وہی پڑھنا شروع کرے گا وہ جو پہلے پڑھ رہا تھا امام صاحب. پھر شروع کریں گے کہاں سے؟ وہ بسم اللہ شریف سے, کیونکہ پہلے ابتدا اعوذ باللہ سے شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد وہی ایڈریس ہے صرف درمیان میں آداب بجا لائے گئے, پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے شروع کیا جا رہا ہے. اس بات سے کر کے ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا مستحسن ہے. بسم اللہ جو قرآن کی ہے مگر جو کسی صورت کو نہیں. ہمارا مطلب یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر صورت کی جو ہے بسم اللہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ فصل کے لیے وارد ہوئی ہے کہ تاکہ دو صورتوں کے درمیان فصل معلوم ہو جائے. پہلی صورت ختم ہو چکی ہے, اگلی صورت شروع ہوئی ہے, اس بات کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. سورۃ توبہ کے ساتھ حضرت امام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہر صورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لکھی ہے, تو انفال کے بعد سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جہاں حضرت نے مجھے بتایا ہے بسم اللہ تو وہاں سے میں بسم اللہ لکھتا گیا, یا حضرت نے نہیں بتایا وہاں بسم اللہ نہیں لکھی. میں حضرت کی بات ہے. اس بات سے کر کے ہمیں بھی یہی چاہیے جہاں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے آمنا صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا, یا حضرت نے بات نہیں کی وہاں ہم بھی نہیں کرتے. جس طریقے سے حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ کیا وجہ ہے کہ ظہر اثر کی نماز میں آپ بلند آواز سے نہیں پڑھتے اور مغرب عشاء فجر میں آپ بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. فرمایا کہ جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونچا کر کے سناتے تھے پڑھتے تھے تو ہم بھی اونچے ہی پڑھ کے سناتے ہیں تم کو, اور جہاں پست آواز سے پڑھتے تھے وہاں ہم بھی پست آواز سے. حضرت کی ابتدا ہے. اچھا حضرت جی
مالی اور بدنی اور زبانی عبادت کے سارے ثواب کے لیے کیا دلیل ہے؟ یہ مشکات شریف میں میں نے بہت سی ایسی حدیثیں جمع کی اور وہ اب جمع کر کے بلکہ میں نے حضرت مولانا شیخ القرآن صاحب کو دی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں تعلیم القرآن میں شائع کر دوں گا. آپ نے بیگ میں رکھی, لے گئے, اس کے بعد آج تک شائع اور حضرت کی جیب میں بیگ میں سے کچھ چیزیں الگ بھی ہو جاتی تھی. چنانچہ ایک دفعہ حضرت شاہ جی نے بہت کچھ مواد جمع کیا تھا سما موتا کے اوپر. بڑی بڑی دور دور سے انہوں نے کتابیں کراچی سے دیکھی اور کتب خانوں سے دیکھی, مختلف کتب خانوں میں تشریف لے گئے تھے. وہاں سے بڑا مواد انہوں نے جمع کیا تھا. وہ حضرت شاہ جی نے دیکھ لیا. میں نے کہا شاہ جی یہ مجھے دے دو, میں شائع کروں گا اور دیکھوں گا. میں شاہ صاحب آپ سے یہ چیزیں گم ہو جائیں گی, نہیں گم ہو گی, اگر گم ہو جائیں گی نہیں گم ہو گی. مجھے پتا ہے بیگ ان کے پاس رہتا ہے, اس بات سے کر کے کہ میں نہیں دیتا, میری محنت یہی ہے. میں نے کہا کہ بالکل ضائع نہیں ہوں گے. اچھا لے گئے. اس کے بعد کہیں شادی چیزیں لے گئے وہاں. ہم پوچھا وہ چیزیں دے مجھے, اور جی وہ کہیں بیگ میں سے کسی نے لیا تھا. پہلے ہی آپ کو کہتا تھا وہ بات ہوئی. شادی میں خوش رہتی یہ بات. اسی طریقے سے وہ چیزیں بھی لے گئے. میں نے یہ تقریباً یعنی خبر متواتر جس طرح بن جاتی ہے نا, اس طرح میں نے تمام راوی اکٹھے کیے تھے صحابہ کرام. یہ سارے کے سارے ثواب صرف مالی عبادت نہیں, مالی عبادت, زبانی عبادت, بدنی عبادت, یہ سارے کے سارے احادیث میں سے میں نے نکالے تھے. بہرحال ایک تھی یا دو تھی مجھے اس وقت یاد ہے, وہ سب میں نے اکٹھی کی تھی. بدنی عبادت کے ہے کام کوئی مقصد ہے کہ حدیث آپ کو یاد اس وقت ذہن میں نہیں ہے. اور ایک تو میں نے کہا سنائی تھی آپ کو مسجد میں کہ اگر تیرا باپ جو ہے نا وہ اگر مسلمان ہوتا پھر تو آزاد کرتا بلاؤ, پھر تو اس کو ثواب پہنچتا, مگر کیا کرے تھا کہ مشرک, اب کیا ثواب اس کو پہنچے گا, روز بیکار جائے گا تیرا سب کچھ. اچھا ایک اور حضرت سے پوچھا, یہ حضرت میری اماں جان بہت ہو گئی ہیں تو اب میں کیا کروں, کوئی چاہتا ہوں کہ اس تک کوئی چیز میں پہنچاؤں ثواب پہنچے. کہا سب سے بہتر چیز پانی. تو اسے جا کر کے کنواں کھدوا لیا. کنویں کا پانی جو ہے نا یہ لوگ پیتے ہیں. انہوں نے کہا ام صادق, یہ ساتھ ان کا اپنا نام تھا نا, یہ ساتھ کی اماں جان کو اس کا ثواب ملتا رہے ہیں. جتنے تک یہ کنواں رہے گا لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے, اس کا ثواب میری اماں جان کو پہنچتا رہے گا. یہ مالی عبادت ہوئی ہے, مالی ہے. اسی طریقے سے بدنی عبادتیں بھی ہیں جن کے متعلق یاد ہے. اور یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, یہ بھی تو زبانی, یہ زبانی ہو گئی. ہم دعا مانگتے ہیں, اس کا فائدہ ہے کہ نہیں, اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہی جاتا. پھر جس وقت تو کہ ہم اس کو دفن کرتے ہیں, دفن کرنے کے بعد پھر حکم ہے کہ سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے سورت بقرہ کی ابتدا اور انتہا پڑی جائے, مغل ہوں تک ادھر پڑی جائے, ادھر عامل اور رسول سے قاسم تک پڑی جائے. اس کے بعد پھر دعا کرو. جی اس کے بعد پھر دعا کرو, اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو, کھڑے کھڑے اتنی دعا کرو کہ بندے ذبح کریں, اس کی کھال اتاریں, اس کے ٹکڑے کریں, اس کو تقسیم کریں. جتنی دیر لگتی ہے اس میں اتنی دیر تک آپ دعا مانگتے رہو. اس تفصیل یادی کو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. کیوں اس بات ہے کہ اب اس سے سوال ہوگا, پھر اس سے سوال کریں گے اور اس کے جواب میں اس کی طبیعت خوش ہوگی, ثواب اس کو پہنچے گا, اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی. خوشی کی حالت میں انسان سوال کا جواب آسانی سے دے سکتا ہے. یہ طبیعت ہی ایک منقبض کی ہوئی ہو تو آسان بات ہو, اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا بندہ. اس بات سے کر کے یہاں تم پڑھو گے وہاں جواب پہنچے گا, اس کی طبیعت ہوگی خوش. پھر وہ فرشتے جب آئیں گے اس سے سوال کریں گے من ربوں کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا, ماں آپ کو یاد یہ پوچھیں, اس کا جواب آسانی سے دے گا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جواب پہنچتا ہے کہ نا, یہ بھی تو زبانی عبادت ہے. اچھا یہ اللہ سر انسان علامہ صاحب مطلب کہ اس سے ماں قبل ماں بعد عبادت کو دیکھو, بڑا
الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب وهو يرى ام لم ينبأ. یہ ساری چیز جاری کافروں کو متعلق آ رہی ہے. الانسان سے مراد ہے انسان کافر. جس کی مثال ایسی کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ خالق کون ہے؟ انسان کافر نہیں ہے. کافی انسان نے خیانت کی ہے. مومن تو خیانت نہیں کرتا, انبیاء تو خیانت نہیں کرتے. ان میں وہ قانون ظلم جو وہ آگے دیا ہے. اچھا اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ دلیل انسان ہے ایل کافر الا ما شاء, یعنی کافر کو وہی سزا ملے گی جو اس نے کیا ہے کام. وہ اس کو ظاہر سزا نہیں ملے گی. جتنا اس نے کیا ہے اتنی سزا. جس طریقے سے آیا ہے من جہاں بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جہاں بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. یہ اسی کی مثال ہو گئی. اللہ دلیل انسان الا ما شاء, جتنی اس نے محنت کی, جتنا اس نے کام کیا ہے اتنی سزا ملی. زیادہ نہ. یہ دم کرنے کا کوئی ثبوت؟ دم کرنے کا ثبوت حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ سورتیں پڑھ کر کے تو پھونک مارتے تھے اپنے ہاتھوں پر سوال بدل فرماتے جی. اچھا اسی طریقے سے حضرت جس وقت آخری وقت میں تھے تو پہلے تو یہ صورت تھی کہ حضرت خود اپنے ہاتھ مبارک استعمال فرماتے تھے. پھر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پڑھتی ہیں اور پھر پھونک مار کے تو حضرت کا ہی ہاتھ لے کر کے حضرت کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بات جواب ثابت ہو گیا. اسی طریقے سے کہ وہ ایک عبداللہ ابن عمر ہیں یا کون ہے, اشکال شریف کی بات کا حدیث آئی ہے. تو وہ یہ ہے کہ بڑے آدمیوں کو تو وہ دعائیں یاد کرا دیتے تھے, یہ دعائیں پڑھا کرو, یہ دم کیا کرو. اچھا اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ تو پڑھنا نہیں جانتے. عبداللہ ابن عمر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہے, عبداللہ ابن عمر ہے میرے خیال میں. اچھا خیر جو بھی ہیں وہ اعلیٰ صحابی ہیں. تو انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے ایسا کیا تھا, وہ لکھ کر کے کو یا وہ جو آگے حضرت کے ارشادات ہیں وہ لکھ کر کے تو گلے میں ڈال دیتے تھے بچوں کے. تو اس بات سے کر کے اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ حدیث ضعیف ہم کو اس کو کوئی فرض واجب وہ نہیں کہتے. اتنا تو ہے نا کہ جواز اور صحابہ کرام سے جواز ثابت ہو گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو معمول اپنا بنا لو اور یہ چیز کوئی فرض اور واجب کوئی ایسی چیز ہے. مہاراج جوانب سے جواز ثابت ہو جاتا ہے اور ضعیف حدیث سے بھی جواز ثابت ہو سکتا ہے. چنانچہ فتح القدیر والے نے اس چیز کو لکھا ہے, مسعود صاحب نے نا اس کے اوپر بحث کی. یہ حدیث جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مانوی بات کی نہیں ٹھیک. جس سند سے تم کہہ رہے ہو سندے تو اور بھی ہے, جو سند آپ نے دیکھی ہے وہ سند سے بے شک ضعیف ہے, مگر اور سندوں کو دیکھا جائے گا تو پھر وہ جبر نقصان ہو جاتا ہے. خیر چلو اسی کو ہم نے مگر وہ ضعیف حدیث کے ساتھ استحباب ثابت ہو جاتا ہے. حضرت نے لکھا ہے فتح القدیر والے. اسی بات سے کہ کئی حدیثیں اس قسم کی تھیں جن کے اندر وہ ذوق تھا تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, استحباب ثابت ہو سکتا ہے. اچھا یہ دو تین حدیث ہیں ان کی وجہ سے وہ تعویذ پڑھنا ڈاکٹر اسماعیل شرف کا فتویٰ رکھا تھا. ان کا میں سمجھ جاؤں مطلب سمجھا جی. یہ رقیہ جو ہوتا تھا نا منتر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ایک دم ہوتا ہے ایک منتر. ہمارے یہاں فرق ہے کہ نا منتر جو ہوتا ہے وہ شرکیہ ہوتا ہے. جی ہاں اس طرح جادو بھی اسی طرح ہوتا ہے. ایک دم ہوتا ہے. دم ہمارے یہاں کہتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جائے, کوئی حدیث کی کوئی حضور پاک نے جو کچھ ارشادات فرمائے وہ پڑھ کر کے اس کو کہا جائے اور دم کیا جائے, وہ تو ہے جائز. یہ جو رقیہ ہے جو الرقیٰ الف لام آتی ہے وہ رقیہ جو لوگ کیا کرتے تھے, لوگ تو وہی کرتے تھے اس زمانے میں جو عادت تھی لوگوں کی. وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا, نئے نئے لوگ حدیث و عادل بالکل ہے, ابھی ابھی کفر سے نکل کے آئے تھے لوگ. تو وہ پرانے زمانے میں جو جاہلیت کے زمانے میں منتر پڑھا کرتے تھے شرکی, تو حضرت نے فرمایا وہ جو ہے نا منتر ان نہ رکا مت سمائے, وہ جو تم گلے میں ڈالا کرتے تھے نا جاہلیت کے زمانے میں, اور اب بھی وہی بات جو تمہارے میں نہیں ہونی چاہیے, یہ شرک ہے. مت کمائے وقت والا یہ بھی وہی ٹوٹ کے ٹونے جو ہوتے ہیں جو مشرکانہ طریقے کے ہیں, یہ سب شرک ہے. یہ اس بات ذکر کیوں کہ استعمال نہ کیا کرو. اچھا یہاں انہوں نے علماء کرام نے کمائل کے ساتھ وہ مشرکانہ کی لفظ ساتھ لگایا, تصویر میں لگایا ہے.
من تعلق کا یہ بھی تمیمہ سے وہی تمیمہ مراد ہے، یعنی فقل عاشرہ کا من تعلق کا کیا بک کے رہے، یہ بات الگ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم نے گلے میں کوئی چیز لٹکائی ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے فیض سے ہم اچھے ہو جائیں گے، یہ اس کو کہہ دیتے ہیں تعویذ۔ تعویذ کا معنی معوذ اگر لیا جائے، یہ پناہ دینے والا ہے، یہ ہمیں پناہ دے گا، پھر خدا تو نہ رہا اچھا یہ پناہ دے گا تو پھر لو تم جانو تمہارا کام کرنا، یعنی خدا کہے گا میں سوا نہیں دے تعویذ سکھاؤں، یہ اگر چیز ہے تو پھر تو یہ شرک بن جائے گا، یہ تو باقی ممکن ہے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، تو جہاں سے رکھا ہے تعویذ بات نہیں ہے، تعویذ بات نہیں ہے۔ اچھا ایک ہے تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جلالہ امن والہ ہے بچانے والے، یہ اس کا کلام ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہمۃ وعین لامۃ، یہ اللہ تعالیٰ جو جلالہ امن والہ کی تعریفیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بچائے گا، اور یہ درمیان میں ایسا ہے جس طرح دوا ہوتی ہے، تو دوا کو اگر کوئی شخص یہ سمجھے میں دوا لی تو میں اچھا ہو گیا، یعنی دوا نے مجھے اچھا کیا ہے، تو یہ تو شرک بن جائے گا۔ خدا نے اچھا کیا، ہاں جی اچھا تو خدا نے کیا ہے، مگر یہ سبب ظاہری ہے، یہ سبب ظاہری ہے۔ اس طریقے سے یہاں بھی خدا بچانے والا ہے تکلیفوں سے، مگر یہ جو تعویذ ہے یہ ہے معوذ بہ، یعنی اس کے سبب ظاہری سے اللہ تعالیٰ نے پناہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ تعویذ کا معنی معوذ بہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ معوذ، اگر معوذ میں نہ کریں گے پھر شرک ہے، مگر معوذ نہیں مانا اس کا معنی ہے معوذ بہ، کہ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ جل من والہ نے ہمیں بچایا ہے اور ہمیں شفا دی ہے۔ یہ سبب ہے، جس کا دوا سبب ہے وہ سبب جو ہے نا ظاہری ہو گیا، تو یہ روحانی سبب ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو نبی علیہ السلام بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ اور قل اعوذ برب الفلق ایک گرہ کھل گئی، دوسری کھل گئی، اس طریقے سے گرہ کھلتی چلی گئی، تو یہ ظاہر سبب ہے نا، مگر اصل کون ہے کھولنے والا؟ اللہ۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ان پر ہے، پھر باقی شرک ہے، ہم بھی کہتے ہیں پھر وہ کرا شرک۔ وہ دم میں اگر پانی پر دم کیا جائے ہاں تو وہ جائے، پانی پر دم کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کا ثبوت ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ سے نہیں ملتا، یہ بات ٹھیک ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا، یہی ہے، اس کو عبادت کے درجے میں رکھیں گے، عبادت کے درجے میں۔ باقی وہ جو آتا ہے نا کہ پانی میں پھونکا مارنا، وہ اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ گرم پانی ہے مثلا، یا جیسے کہ چائے ہے تو اس کو پھونک مار مار کے انسان یہ نہ کرو، یہ منع ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ دم کیا جاتا ہے بڑا ہوا کلام اللہ تعالیٰ جل من والہ کا، تو یہ بزرگوں نے گویا کہ یہ ایک چیز کہ چلو جی کلام اللہ کا پڑھا گیا اس کے اوپر اس کو ہم پلا دیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس میں کوئی نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی مستحب ہے، یہ ہے کہ مباح کی شکل میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ دعا میں یہ سب کا کلام فیل کلام بحرمت کلام برسیلہ کلام ایسے پاس قرآن جس میں کہیں وارد ہیں، کہیں حدیث میں نہیں آیا، بہت کلام البتہ آیا ہے مگر اس کی سند بھی کمزور ہے، اس بات سے ہمارے علماء کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کا منع فرمایا، باوجود کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آنے کے باوجود انہوں نے منع فرمایا ہے کہ یہ بات مت کہا کرو۔ اس حدیث کی سند میں کیا ضعف ہے اس میں، اس وقت راوی مجھے یاد نہیں، تو ضعیف کے درجے میں ہاں جی ہے تو ضعیف کے درجے میں، مگر ضعف بھی ڈبل ضعف ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ موضوع ہے، موضوع میں نہیں کہہ سکتا، ضعف ڈبل ہے۔ ابن ماجہ کے عاشق کے اوپر میں نے لکھ رکھا ہے، ابن ماجہ نہیں رہ گیا ہے مدرسہ میں، ہاں بارہ اس میں یہ چیز موجود ہے، مگر بحرمت بطفیل بوسیلہ صدقہ یہ الفاظ ہے ہی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جب حق کا لفظ جو ہے نا وہ ہم کہنے سے منع کرتے ہیں، ہمارے استاد صاحب نے کہا کہ حق کے انبیاء ہے تو بلو سے لے کر کہنا بھلا ہے،
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جو بدعت کے زمرہ میں آئے گا یا صرف اگر اس کو یہ دین سمجھیں گے اور اگر جو شخص نہ کہے گا اس کو بے دین سمجھیں گے اس کا دین مت ابھی کوئی اور دیکھو جی یہ حرمت وسیلے کا قائل ہی کوئی نہیں ہے تو وہ بدعتی بن جائے گا. وہ تو اس کو دین سمجھ گیا حالانکہ دین میں ہے ہی نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ فقہاء نے کہیں لکھا کسی وکیل نے نہیں لکھا کہ ہاں بھائی یہ لفظ کہو بات کے نام تو بالکل منع فرمایا. مفہوم بات کا حرمت کا یہ کی ہوتا ہے اگر یہ چیز سمجھ کر کے کہے گا کہ یہ نہیں پڑتا اس بات سے کر کے یہ کوئی دین مذہبی اسلام ہے وہ بھی بن جائے گی. اگر ویسے کوئی پایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و سنت میں تو کوئی نہیں ویسے کوئی کال دے رہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے. ہمارے حضرت جی محرمت کا لفظ لکھے بھی ہیں تعلیم لکھے ہیں ہمارے حضرت جی حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی لکھا ہے مگر یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن و سنت سے کوئی ثابت ہے. وہ ایک معمول تھا جس طرح بزرگوں کے معمول ہوتے ہیں کچھ سبق ہوتے ہیں بزرگوں کے نہ قرآن نہ حدیث. یہ اس کی مثال ایسے سمجھ لو جس طریقے سے کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں ہے نہیں تو قاعدہ کو قرآن حدیث سے تو ثابت کوئی الف با تا تو قرآن حدیث سے ثابت نہیں مگر یہ تو ایک قرض ہے سکھانے کے لیے وہ بھی اسی طریقہ سے کچھ ہے کہ چلو محرمت کہہ دیا تو منع نہیں کرتے ہم ان کو مگر ہم خود نہیں پڑھتے کیوں قرآن سنت سے ثابت نہیں. میں خود کو نہیں پڑھتا. ہمارے حضرت جی بھی ایک میرے بھائی کو بتایا تھا انہوں نے محرمت بزرگوں کی کوئی بتایا مگر میں خود نہیں کرتا کیوں اس بات سے قرآن سنت سے ثابت نہیں. شیخ نے جو میں تفسیر بڑی بڑا کیا اچھا لکھے یہ سجاد بخاری نے تفسیر لکھی ہے اچھا 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 شیخ نے خود تفسیر کرائی کہ نہیں کہا کہ شاباش واہ بھائی میرے ساتھ تو بالکل متفق ہے بالکل اس بات ہم نے پڑھا رہا تھا کہا حضرت جی لکھا ہے. اچھا میری کاپی نہیں کہا یہ نکال دو اس سے نکال دو خود کہا شیخ نے شاباش بالکل ٹھیک ہے. یہ تاریخ ہے تعبیر تو خیر کرنی پڑتی ہے نا بزرگوں کی باتوں کی تعبیریں کرنی پڑتی ہیں. کچھ سوال کیا سر ہاں باہر آج یہ چیز نہیں کہیں. اچھا یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں سالوں کا متوجہ کا نبی کا محمد اس کا کیا جواب ہے؟ اول تو یہ حدیث جو ہے نا یہ متکلم بھی ہے اس کے اندر میں نے حق میں بحث کی ہے اس کے اوپر بحث کی ہے. نمبر دو یہ ہے کہ بے نبی کا جو لفظ ہے نا یہ بات کو یہ لوگ وسیلے کی بناتے ہیں مگر آپ دیکھیں مشکات شریف اس کے نیچے الباء للتعدیہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے. میں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ بھی دعا کیجیے وہ متعدی بن جائے گا. یوں نہیں کہ میں متوجہ ہوتا ہوں ساتھ وسیلے نبی دینے کے یہ معنی نہیں ہے کیونکہ الباء للتعدیہ سے نیچے لکھا ہوا ہے مگر آگے کسی نے کھاچ ماری آگے ایک اور جگہ آیا ہے وہاں اس نے لکھ دیا الباء للتعدیہ وہ کسی نے کھاچ ماری ہے وہ کہنا صحیح ہے الباء للتعدیہ سے. اچھا خیر باہر آ چلو جی کچھ بھی ہو باء للاستعانہ صحیح باء للتعدیہ صحیح تو کیا بن گیا جی دونوں احتمال نکل آئے. علاج احتمال فتح استدلال جب احتمال آ گیا استدلال ختم ہو گیا اس سے وہ استدلال کر نہیں سکتا. اچھا یہ جو اس کے اوپر تو ایسے یہ تو ڈبل ذوق ہے اس کے اندر یہ بالکل مقامی طور پر یہ اپنے علاقے میں کسی خاص ایک قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ جواز ہے. قبر کی زیارت کے لیے جانا کوئی قبر ہو شریعت میں یہ نہیں آیا کہ فلاں قبر پر جاؤ بزرگ کی قبر پر جاؤ نبی کی قبر پر جاؤ ولی اللہ کی قبر پر جاؤ یہ نہیں آیا. حضور نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور نیل سے قبر انہیں منع کیا کرتا تھا فضول ہوا اب وہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیوں پہلے آپ ذکر اللہ اس وقت وہاں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کوئی جواب نہیں. اللہ یہی لوگ تھے ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے جب آتے تھے ایک دوسرے کو ملتے تھے السلام علیکم کہتے تھے وعلیکم السلام. جب وہ کہیں کھانے میں اکٹھے ہوئے تو وعلیکم السلام نماز میں اکٹھے ہوئے تو السلام علیکم وعلیکم السلام ایسے. اب میں آیا ہوں السلام علیکم کا کوئی بھی نہیں بولتا کسی نے سنا ہی نہیں تو بولے کیا کسی کے کان ہی نہیں ہے کسی کی زبان ہی نہیں ہے جی کان یا تو بالکل ہی مٹی ہوگا یا کان ہوں گے
کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہہ دیا ہو کہ ہاں اس کو کچھ نہ کہو. نبی انبیاء کے لیے تو وعدہ ہوگا نا, اور شہیدوں وغیرہ کے لیے وعدہ تو کوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو اس کی قدرت ہے. کام تو ہے. اعلم عرضی یمشون بیا اولم ایدی یبطشون بیا اولم اعین یبصرون بیا اولم آذان یسمعون بیا. یہ کام تو ہے, سنتے نہیں. آنکھیں تو ہے, دیکھتی نہیں ہے. زبان تو ہے پر بولتی نہیں ہے. پیر تو ہے پر چلتے نہیں ہے. پڑھے اب ہم کہتے ہیں السلام علیکم, جواب کوئی نہیں آیا. ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم بھی پڑے ہوں گے, کئی آئیں گے, کئی السلام علیکم کہیں گے, ہمیں ہماری طرف سے کوئی پتہ ہی نہیں. یہ آخرت یاد آئی, مرنا یاد آیا. اس بات سے کر کے یہ زیارت قبول ہوتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے, یا ولی کی قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے, یا کافر کی قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی دعا کی خدا سے کرنا کوئی اجازت نہیں. جی قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں, کہاں قبر کی زیارت کروں. اب دیکھ لو, اندازہ لگاؤ کتنا. یعنی مسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. ویسے ہم اس کے متعلق بحث نہیں کرتے ہیں, ہمارا اصول نہیں. میں مسلم کی حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ مسلم نے جو لکھا ہے وہ بات کرتا ہوں. اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ابھی بابو کا فنار, یہ بھی تو ہے ابھی بابو کا فنار. اچھا چلو اسی بات کو دیکھ لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ اور مفہوم ہو اس کا, یا جو کچھ بھی ہے کافر سے کھانا جو بابو یہ بابو کا فنار ہے, یا وہ فنار جو کچھ بھی ہے, تو اس کی زیارت کے لیے اجازت ملی نا. معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی قبر کی زیارت میں اسی طریقے سے تذکر آخرت ہوتا ہے, اس طریقے سے ایک ولی یا نبی کی قبر کی زیارت کے لیے تذکر آخرت ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ولی کی قبر کی زیارت جا کے کرو تو کوئی خاص ثواب ہوگا, اور اگر کافر کی قبر کی زیارت کریں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا, یا کچھ گھٹیا درجے کا ثواب ہوگا. مقصد ہے تذکر آخرت, اور اگر مومن ہے تو دو مقصد ہوگا.